جس نے قیدیوں کو رہائی دینی ہے، اندھوں کو بینائی دینی ہے، اور جس نے کچلے ہوئوں کو آزاد کرنا ہے، آج وہ ہیکل میں تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ آج وہی خدا جس نے یہ کلام لکھوایا تھا انسان کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اگر تم اپنے آپ کو پیش کرو کہ میں تمہیں پھر سے بحال کر دوں، تم یقین جانو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں بھی خدا ہی ہوں۔ تیرا شکر خدا۔ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ کلام خدا کی تعظیم کے لیے سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ میرے ساتھ نکالیے ہمارا کلیدی حوالہ، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور 18ویں اور 19ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ آج کا جو ہمارا پورشن ہے جس پہ ہم بات کریں گے، سیکھیں گے، 18ویں آیت کا آخری حصہ ہے، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ پچھلے سنڈے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے، اور خدا کا شکر کہ یہ معجزہ بھی واقعی سچی مچی یہ معجزہ بھائی زاہد کی والدہ کی آنکھوں میں ہوا بھی ہے۔ میں بھائی شاہد کے گھر گیا تو وہاں ماں جی موجود تھے، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کلام کو اپنی زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ قبول کیا، اور میری آنکھوں میں موتیا تھا، اور وہ موتیا کلام کی قدرت سے آنکھوں سے جاتا رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ اما کو اور بھی چیز ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آمین۔ نظر ٹھیک ہے ان؟ واہ جی واہ، خداوند عظیم ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے انہیں شفا دیتا ہے۔ میں نے ہاتھ نہیں رکھے، خدا کا شکر میں نے ہاتھ نہیں رکھے، کہیں یہ میرا فخر نہیں بن گیا کہ شوکت صدیق نے ہاتھ رکھے تو اماں کو شفا ملی۔ اس نے اپنے کلام کو نازل کر کے بزرگا کو شفا دی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی کلام ہے، اسی کلام کی منادی ہوگی، اور اسی کلام کی قدرت سے آپ کی مردہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں۔ اسی کلام کے وسیلہ سے آپ کے بند اور گودے میں سے ہو کر جب یہ کلام گزرے گا تو آپ کی موت زندگی میں بدل جائے گی۔ آپ کے بدن کی بیماریاں آپ کی گواہیاں بن جائیں گی، کیونکہ کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ ہیلیلویا، کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔
ایک اندھے شخص میں اور ایک کچلے ہوئے میں بہت فرق ہے. ایک اندھا شخص جو ہے وہ صرف آنکھوں سے نابینا ہے. اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے صرف. وہ باقی چل پھر سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے, وہ کھا اور پی سکتا ہے, وہ بول سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, وہ چیزوں کو سونگھ سکتا ہے, صرف وہ دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اندھا ہے. تو یہ جو آخری یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس حصے کو, اس میں جو انسان کی حالت ہے وہ نہ تو گونگا ہے, نہ بہرا ہے, نہ اندھا ہے, نہ لنگڑا ہے. یہاں لکھا ہے کہ کچلے ہوئے کو. ایک اندھا شخص صرف آنکھوں کا مسئلہ ہے, ایک اندھے شخص کو صرف آنکھوں کا مسئلہ ہے, لیکن ایک کچلا ہوا شخص, آج ہم اس پہ تھوڑی بات کریں گے. ایک کچلے ہوئے سے مراد یہ ہے جسے مسل دیا گیا ہو. آپ کوئی پھول توڑیں اور آپ اس پھول کو اپنے ہاتھوں میں مسل دیں. بچپن میں ہم ایسے کرتے تھے. اس کی پتیاں ختم ہو جاتی تھی, ان کا وجود, ان کی شکل, ان کی صورت, ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ انہیں مسل دیا گیا تھا. ہم نے بچپن میں بڑے چوزے پالے ہیں. میری ماں انڈے جمع کرتی تھیں اور پھر وہ چوزے نکلواتی تھیں, اور اکثر میری ڈیوٹی ہوتی تھی ان کے پیچھے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کو دیکھنا ہے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں, کوئی بلی نہ کھا لے, کوئی کوا نہ اٹھا لے. ایک بار ایک بالکل ابھی چھوٹا چوزا تھا اور وہ گلی میں پھر رہے تھے کہ ایک سائیکل والے نے اس کو روند دیا. اس کا پیٹ جو ہے وہ باہر نکل آیا, اس کی شکل بگڑ گئی, خون آلودہ ہو گیا, اور اب اسے ہاتھ لگانے کو بھی دل نہ کرے. اصل میں وہ کچلا گیا تھا. اس کی شکل, اس کی صورت بگڑ گئی تھی, اور اس کی پہچان ختم ہو گئی. یہ چوزا ہے یا کوئی اور پرندہ ہے, یا یہ گوشت کا لوتھڑا پڑا ہے. یعنی ایسی حالت میں چلے جانا جب آپ کی شکل و صورت بگڑ جائے, جب آپ کی پہچان ختم ہو جائے, جب آپ کو دیکھنے والا حیران اور ششدر رہ جائے کہ یہ کیسی صورت ہے, یہ کیسی حالت ہے, یہ کچلا جانا ہے. ایک اندھا وہ کچلے ہوئے شخص سے بہت بہتر حالت میں ہے, لیکن یہاں خداوند کہہ رہا ہے میں کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے آیا ہوں. ہیلیلویا. یہاں خداوند کہہ رہا ہے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. ہیلیلویا. اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں. اگر آپ کی صورت, اگر آپ کی حالت ایسی ہو چکی ہے روحانی طور پر, جسمانی طور پر, یا ایون معاشی طور پر بھی, آج کا یہ کلام آپ کے لیے ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی, اور جتنے آن لائن لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی آج کا کلام آپ کے لیے ہے. آپ کی حالت کو خدا بدلے گا, آپ کی زندگی کو خدا چینج کرے گا. آپ کے سرکمسٹانسز اس کلام کی قدرت سے بہتر ہو جائیں گے. آپ جو پہچان میں نہیں آ رہے ہیں, خدا کا کلام آپ کو بیوٹیفائی کرے گا, آپ کو خوبصورت بنا دے گا, اور آپ لوگوں کے دل پسند ہو جائیں گے, کیونکہ کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یہ آپ کی حالت کو بدلے گا, آپ کی سچویشن کو بدلے گا. یہ جسمانی, روحانی, معاشی ہر ایک حالت میں مداخلت کرے گا, اور یہ اثر دکھا کے رہے گا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یہ آپ کی صورت کو پھر سے درست کر دے گا. کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے. آپ کو کچلے کی سمجھ آ گئی کہ کچلا ہوا کون ہوتا ہے؟ جس کی شکل بگڑی ہو, جس کی صورت خراب ہو جائے, جسے دیکھ کر آپ پہچان نہ سکے کہ یہ وہ شخص ہے یا کوئی اور ہے. یہ کچلا ہوا ہے. اور میں حیران ہوں, اصل میں اس حالت والے شخص کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں یہ لکھا جانا چاہیے تھا کہ میں کچلے ہوئوں کو شفا دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہاں یہ لکھا جانا چاہیے تھا کہ مجھے بھیجا ہے کہ میں کچلے ہوئوں کو شفا بخشوں. لیکن یہاں لکھا ہے کچلے ہوئوں کو
آزاد کروں. یہ میرے لیے حیران کن ہے. اور میں جب اس بات پہ سوچ رہا تھا, میڈیٹیٹ کر رہا تھا, تو روح القدس نے مجھے یہ سمجھانا شروع کیا کہ اصل میں جو کچلے ہوئے ہیں وہ نہ صرف کچلے ہوئے ہیں بلکہ وہ قید کی حالت میں بھی ہیں, وہ اسیری کی حالت میں بھی ہیں, وہ جکڑے اور پکڑے ہوئے بھی ہیں, کیونکہ آپ کا اور میرا صرف ایک دشمن ہے اور وہ شریر ہے. ہم جو خدا کی شبیہ اور خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں, ہمارا اصل میں ایک ہی دشمن ہے جو ہماری صورت کو, ہماری شبیہ کو, ہماری خوبصورتی کو مسمار کرنا چاہتا ہے, برباد کرنا چاہتا ہے. اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم یسوع مسیح کی مانند نظر آئیں, کیونکہ پیدائش کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے. ہم نہ صرف کچلے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم جکڑے, پھنسے اور ہم قید اور اسیری کی حالت میں بھی ہیں. اور یہ حالت کس نے کی ہے؟ یہ حالت شریر نے ہماری کی ہے, یہ حالت گناہ نے ہماری کی ہے. یاد رکھیے, جب خدا نے انسان کو بنایا تھا تو وہ ایک پرفیکٹ امیج تھا, وہ کامل شبیہ تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی شبیہ تھی, نمبر 1. اور نمبر 2, اسے خدا نے خود بنایا تھا. اس میں کوئی چھل نہیں تھا, اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. وہ ایک پرفیکٹ امیج خدا نے بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا. خدا نے دیکھا کہ انسان خوبصورت بنا ہے, اچھا بنا ہے, لیکن جیسے ہی انسان کی زندگی میں گناہ آ گیا, نافرمانی آ گئی, انسان نے اپنی شبیہ, اپنی صورت کھو دی. وہ برباد ہو گئی, مسمار ہو گئی, اور انسان اپنے اصلی مقام سے گر کے انسان مٹی میں مل گیا. اور خدا کو کہنا پڑا, تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. آپ یقین کیجئے, جب خدا نے ہمیں بنایا تو موت ہماری میراث نہیں تھی, ہماری میراث خدا خود تھا, کیونکہ اس نے ہمیں بنایا تھا اور ہمارے ساتھ یعنی آدم کے ساتھ وہ فیلوشپ کرتا تھا, آدم اور ہوا کے ساتھ وہ رفاقت کیا کرتا تھا, وہ بات چیت کرتا تھا, وہ میٹنگ کیا کرتا تھا, ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا خدا. آپ یوں سمجھ لیجئے, خدا نے ہمیں اپنے دوست کے طور پر بنایا تھا. اور آپ کتنا بڑا احسان ہے خدا کا. نمبر 1, اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا, اور نمبر 2, وہ ہمیں وقت دینے لگا, انسان کو وقت دینے لگا. خدا خود انسان سے ملنے اترتا تھا باغ عدن میں. کتنا بڑا احسان ہے خدا کا. اس کا مطلب کہ انسان کو جب خدا نے بنایا تو یہ کوئی عام چیز نہیں بنائی تھی, اس کو رول کرنے کے لیے بنایا تھا. یہ حکومت کرے, پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. یہ کلام خدا نے آدم اور حوا کو دیا تھا. بی فروٹفل اینڈ ملٹیپلائی. آپ کو اور مجھے رول کرنے کے لیے, اختیار رکھنے کے لیے آپ کو اور مجھے خدا نے بنایا تھا. اپنے ساتھ والے سے کہیے, میرا اختیار مجھے پھر واپس ملے گا. آمین آمین. میرا اختیار مجھے پھر واپس ملے گا. ہیلیلویا. جب شریر نے مداخلت کی اور انسان کو اس کے مقام سے گرا دیا تو اصل میں اسی وقت انسان کچلا گیا تھا. اسی وقت انسان کی صورت, اس کی شبیہ بگڑ گئی تھی, اور انسان کسی کا محتاج ہونے لگا کہ کوئی آئے جو مجھے صحت بخشے, کوئی ہو جو مجھے تندرستی بخشے, کوئی ہو جو مجھے میری شبیہ پر واپس بحال کرے, کوئی ہو وہ جلال جو مجھ سے چھن گیا ہے وہی جلال مجھے پھر سے دلائے. اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح اسی لیے آیا ہے. ہیلیلویا. خدا کا بیٹا اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اسی جلال میں پھر سے بحال کرے جو جلال باغ عدن میں ہم سے چھن گیا تھا. میں نے مبارک جمعہ کو بھی یہ بتایا, ایک باغ میں انسان نے جنگ ہاری تھی اور دوسرے باغ میں دوسرے انسان نے جنگ جیت لی تھی. ہیلیلویا ہیلیلویا. باغ عدن میں آدم نے جنگ ہار دی تھی, لیکن
गतसमनी के बाग में खुदा के बेटे यीशु ने, इब्ने आदम ने जंग जीत ली थी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप ने उसी वक्त मंसूबा बनाया कि इंसान की रिहाई और मखलसी और निजात के लिए मेरे बेटे को जाना होगा, यीशु मसीह को जाना होगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया, वॉलंटियर पेश किया कि मैं कुर्बान हूँगा, मेरी कुर्बानी होगी, और मेरी कुर्बानी और कफ़ारे के वसीला से इंसान फिर अपनी असली हालत में बहाल हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप शुक्रगुजार हैं कि आपके लिए यीशु मसीह यानी खुदा का बर्रा कुर्बान हुआ है। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे लिए बर्रा कुर्बान हुआ है, और ये बर्रा खुदा का बर्रा है। ये बकरा और बछड़ा और मेंढा नहीं है, ये खुदा का बर्रा है। यूहन्ना कहता है, ये है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा कि इंसान की बिगड़ी हुई सूरत को फिर से असली सूरत में बहाल कर दे। आमीन। हम इसीलिए भेजा, और खुदा का बेटा आकर इस कलाम को हैकल में खड़े होकर डिलीवर कर रहा है, इस प्रोफेसी को फिर से दोहरा रहा है, और एट द एंड ये बता रहा है कि ये नविश्ता आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। जिसने कैदियों को रिहाई देनी है, अंधों को बिनाई देनी है, और जिसने कुचले हुओं को आजाद करना है, आज वो हैकल में तुम्हारे सामने खड़ा है। आज वही खुदा जिसने ये कलाम लिखवाया था इंसान की सूरत में तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर तुम मुझ पर ईमान लाओ, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओ, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर तुम अपने आप को पेश करो कि मैं तुम्हें फिर से बहाल कर दूं, तुम यकीन जानो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं भी खुदा ही हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं सिर्फ नबी नहीं हूं। खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं असल में मैं तुम्हें बहाल करने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं बहाल करने के लिए आया हूं। और खुदावंद कह रहा है, मैं कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए आया हूँ। आज़ाद करने के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये समझता है मेरे घर में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मेरे ख़ानदान वाले मुझे पूछते नहीं हैं, गली मोहल्ले वाले मेरी कोई फ़िक्र नहीं करते हैं, इज़्ज़त नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है जो आपकी फ़िक्र करता है, एक है जो आपकी इज़्ज़त करता है, और वो इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त, इतनी फ़िक्र आपकी करता है कि उसने आपके लिए अपनी जान दे दी है। हालेलुया। उसने अपनी जान दे दी है, इसलिए कि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार, वो आपकी फ़िक्र करता है, इसलिए उसने अपनी जान कफ़ारे में आपके बदले दी है। कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए आया है। शरीर ने हमें बर्बाद करना चाहा, लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने हमें आज़ाद करना चाहा है। ये वजह है कि वो कुचले हुओं को शिफा नहीं दे रहा, वो कुचले हुओं को आज़ाद कर रहा है। और मैंने बताया कि हम असल में कुचले हुए, इंसान जो कुचला हुआ है वो शरीर के इब्लीस की गिरफ्त में है, गुनाह की हालत में है, और खुदा का बेटा यीशु हमें उस गुनाह से छुड़ा के हमें हमारी असली सूरत पर बहाल करने आया है। ये असल में कुचले हुओं को आज़ाद करना है। आमीन, आमीन। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। मेरे साथ ज़रा एक रेफरेंस देखिए, अमाल 10वां बाब उसकी 38वीं आयत। जो मैं बात आपसे कर रहा था कि हमें
خدا کا بیٹا یسوع ہمیں ہماری اصلی حالت پر بحال کرنے اور شریر سے چھڑانے آیا ہے۔ سنیے اعمال 10واں باب اور اس کی 38واں لکھا ہے، خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے اور ہم نے پچھلے کچھ سنڈے پہلے میں نے یہ سکھایا آپ کو، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا باپ کیوں یسوع مسیح کیوں یہ میریکلز کر رہے تھے، کیوں یہ قدرت ان کے ساتھ تھی، کیوں وہ قید و بند کو توڑتے اور لوگوں کو شریر کی قید سے آزاد کر رہے تھے؟ کیونکہ خدا خود معجزات کرنے کو یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ اور یہاں پر اس کلام سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے لوگوں کو شریر کے ہاتھ سے چھڑاتا رہا اور انہیں شفا دیتا رہا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہیلیلویا۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کو بھی آزاد کر سکتا ہے، آپ کو بھی چھڑا سکتا ہے، آپ کو بھی بحال کر سکتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی تازگی کو لا سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہ خداوند میرے لیے زمین پر آیا تھا تاکہ مجھ کچلے ہوئے کو آزاد کرے۔ آمین آمین۔ تاکہ مجھ کچلے ہوئے کو آزاد کرے۔ ایک اور ریفرنس جس پہ میں تھوڑی دیر رکوں گا، میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب۔ یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے، مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب لکھا ہے، اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ آدمی کہاں سے نکل رہا ہے؟ آدمی تو شہروں سے نکلتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، دفاتر سے نکلتے ہیں۔ یہ کیسا آدمی ہے جو قبروں سے نکل رہا ہے؟ تیسری آیت، وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اسی لیے تو قبروں سے، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ یہ حالت کیسی حالت ہے؟ کسی نے اسے پکڑ رکھا ہے، کسی نے اسے جکڑ رکھا ہے۔ یہ شخص کسی کی قید، کسی کی اسیری میں ہے، یہ کسی کی غلامی میں ہے۔ اصل میں یہ شریر کے قبضہ میں ہے، اور شریر نے اسے اس کے گھر والوں سے، خاندان والوں سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے اسے الگ کر رکھا ہے، اور یہ قبرستان میں رہتا ہے۔ قبرستان میں اس کی اور حالت کیا لکھی ہے؟ لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ اب جن تاثیروں کے قبضہ میں یہ شخص ہے، وہ تاثیریں اسے خود کو زخمی کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ یہ اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا ہے۔ ہم کتنے بھی بے وقوف کیوں نہ ہوں، ہم کتنے بھی جھلے کیوں نہ ہوں، ہم کبھی بھی اپنے بدن کو پتھروں سے نہیں ماریں گے، لیکن شریر چونکہ یہ شریر کے قبضہ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی غلامی میں ہے، اب شریر اس کے اندر ہو کے اس شبیہ کو، اس صورت کو جو خدا کی شبیہ اور خدا کی صورت ہے، یہ اس کو برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ پتھر اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص زخمی ہو رہا ہے، اس کی صورت بگڑ رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ خدا کی صورت بگڑ رہی تھی، کیونکہ یہ کس کی شبیہ پر ہے؟ یہ کس کی شبیہ پر ہے؟ یہ خدا کی شبیہ پر ہے۔ اور اس کے ساتھ میں
یہاں پر یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جتنے نوجوان نسل ہے جو اپنے بدنوں پر ٹیٹوز اور نقشے اور کارٹون اور وہ بچھو اور یہ چیزیں بنواتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل میں آپ خدا کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے. شریعت میں خدا نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ تم اپنے بدن پر کچھ نہ کھدوانا. میں نے کئی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے سارے بدن پر کچھ نہ کچھ پرنٹ کروایا ہوا ہے. خدا غیرت رکھتا ہے اس بات کی. خدا نے آپ کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا ہے. آپ کو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے، نکھارنا ہے، کیونکہ آپ خدا کی شبیہ پر ہیں. آمین. ہمیں یہاں پر یہ جو شخص ہے یہ شریر کے قبضہ میں ہے، اور شریر نے اسے سوسائٹی سے نکال کے قبرستان میں رکھا ہوا ہے، اور قبرستان میں بھی یہ آرام کی حالت میں نہیں ہے. وہ تصویریں جب چاہتی ہیں اس پر غلبہ پاتی ہیں، اور یہ پتھروں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے، اور یہ لمبے عرصے سے ایسا کر رہا ہے. لوگوں نے اس کو باندھنے کی کوشش کی ہے، یہ بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا ہے، لیکن اس نے سب کچھ کو توڑ دیا اور شریر سے نکال کے پھر وہیں قبرستان میں لے جاتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی حالت اگر اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے یسوع مسیح کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے آیا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے آیا ہے. یسوع مسیح کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے آیا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے یسوع مسیح کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. آمین. یہ شخص نہیں جانتا تھا کہ مجھے بھی کوئی یہاں سے چھڑا لے گا. اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ کوئی میرے پاس بھی آئے گا اور مجھے اس حالت میں سے نکال کے میرے خاندان میں مجھے پھر سے بحال کر دے گا. اس شخص کو یہ خبر نہیں تھی کہ میرا بھی کوئی نجات دہندہ ہے. اس شخص کو یہ پتا نہیں تھا کہ خدا کا بیٹا یسوع اس زمین پر پیدا ہو چکا ہے اور اس کے قدم میری جانب بڑھ رہے ہیں. اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ میری ہی طرف آ رہا ہے، جس نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا، جس نے مجھے صورت بخشی، جس نے میری ماں کے بدن میں مجھے صورت بخشی، وہ پھر سے میرے پاس آ رہا ہے اور میری بگڑی صورت کو مجھے کچلی ہوئی حالت سے نکال کے خدا باپ کی صورت پر پھر سے ڈھال دے گا. یہ شخص نہیں جانتا تھا، اور شاید آپ میں سے بھی کئی ایسی حالت میں ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع آپ کی کسی بھی حالت میں مداخلت کر سکتا ہے اور آپ کو نئی صورت دے سکتا ہے. آپ کی سچویشنز کو، حالات کو یکسر بدل سکتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے کہا جو کچھ انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہیلیلویا. یہ شخص قبروں میں دھکے کھا رہا ہے، شریر کی گرفت میں ہے، اور یہ شخص اس بات سے غافل تھا کہ کبھی میری بھی آزادی ہوگی، کبھی میں بھی رہائی پاؤں گا، کبھی میں بھی صاف کپڑے پہنوں گا، کبھی میرے بھی بال بنے ہوں گے، میرے بھی چہرے پہ کریم لگی ہوگی، میں چہرے پہ تیل لگاؤں گا، میں بھی ایک عام نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکوں گا. میں آپ کو بتاؤں، یسوع مسیح کو آپ کی فکر ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے خداوند میری فکر کرتا ہے. آمین. خداوند آپ کی فکر کرتا ہے. خداوند آپ کی فکر کرتا ہے. اس اکیلے شخص کو یسوع مسیح نے خود وزٹ کیا ہے. ہیلیلویا. اس اکیلے شخص کو، باقی ساری ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، یہ اکیلا زندگی کا متلاشی تھا. یہ اکیلا لڑ رہا تھا حالات سے. یہ اکیلا اس جدوجہد میں اس کوشش میں تھا کہ میں کس طرح اپنے گھر میں واپس جا سکتا ہوں.
لوگوں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن شریر اس میں ہو کے وہ بیڑیاں توڑتا اور اسے اٹھا کے پھر قبرستان میں لے آتا تھا. اور میں یوں خیال کرتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا ہوگا اور شریر بیٹھ کے دیکھتا ہوگا کہ خدا کی شبیہ کی کیا حالت ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، خدا نہ صرف آپ کی فکر کرتا ہے، خدا آپ کے بارے میں غیرت بھی رکھتا ہے. خدا غیرت رکھتا ہے. شریعت کی کتاب میں لکھا ہے خداوند ہمارا خدا غیور خدا ہے. ہیلیلویا. خداوند تمہارا خدا غیور خدا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے خدا میری غیرت رکھتا ہے. یس، خدا آپ کے لیے غیرت رکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، خدا اتنی غیرت رکھتا ہے، خدا اتنا جیلس ہے آپ کے لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی اور سے محبت کرنے لگیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی پوری محبت صرف اس کے لیے ہو. خدا یہ کہتا ہے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل، سب کچھ سے مجھ سے محبت رکھ، کیونکہ میں نے تجھے اپنی شبیہ پر بنایا اور میں ہی نے تیری شبیہ کو پھر سے سنوارا ہے. آمین. خداوند چاہتا ہے جب جیسے میں تیرے لیے غیرت مند ہوں ایسے تو بھی میرے لیے غیرت مند ہو. خداوند ہمارا خدا غیور خدا ہے. اور خداوند اس شخص کو اس حالت میں برداشت نہیں کر پایا اور خداوند نے اس کی طرف آنا شروع کیا ہے، قدم بڑھانے شروع کیے ہیں. اور جب یہ لوگ کشتی میں گراسینیوں کے پار آ رہے ہیں تو طوفان کشتی میں برپا ہو گیا ہے. شریر چاہتا تھا انہیں یہیں الٹا کر دوں، لیکن خداوند نے اس طوفان کو تھمایا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب خداوند آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو راہ میں جیسے بھی اور جتنے بھی طوفان کیوں نہ آ جائیں، وہ طوفان خداوند کو آپ کی سچویشن میں مداخلت کرنے سے روک نہیں سکتے ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے خداوند مجھے وزٹ کرنے کو آ رہا ہے. کہیے دوبارہ کہیے خداوند میرے گھر میں ہمیں وزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. کہیے خداوند میرے شوہر کو وزٹ کر رہا ہے. کہ یہ خداوند میری بیوی کو وزٹ کر رہا ہے. ماں باپ کہیں خداوند ہمارے بچوں کو وزٹ کر رہا ہے. خداوند ہمارے شہر کو وزٹ کر رہا ہے. خداوند ہمارے ملک کو وزٹ کر رہا ہے. اور یہ ہماری راست بازی کے باعث نہیں ہے، یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے، یہ اس کی رحمت کی بدولت ہے اور یہ اس کی محبت کی بدولت ہے. وہ اس لیے وزٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ اپنی محبت میں بندھا ہوا ہمارے پاس آنے کو ہے. آمین. آمین. یہ شخص نہیں جانتا تھا کہ خداوند اسے وزٹ کرنے کو ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح آپ کو وزٹ کرنے کو ہے. ہیلیلویا. خداوند آپ کی حالتوں کو بدلنے کو ہے. خداوند آپ کی مایوسی کو، نا امیدی کو لے لینے کو ہے اور خداوند آپ کی بگڑی صورت کو پھر سے بحال کرنے کو ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خداوند آپ کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وزٹ کرے گا. اس لیے وہ آپ کو وزٹ کرے گا. اس لیے وہ آپ کو وزٹ کرے گا. کیا آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھ سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ. کیا آپ پورے دل سے خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں خدا مجھے وزٹ کر، میری بگڑی صورت کو پھر سے بحال کر دے. شریر نے مجھے کچلنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے آج جان لیا ہے کہ تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے. میری حالت پر نگاہ کر اور مجھے آزاد کر. میں تیرا منتظر ہوں خدا، میں امیدوار ہوں خدا. میری بگڑی صورت کو اپنے کلام سے،
اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بحال کر دے، یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ یہ شخص قبروں میں رہ رہا ہے، یہ اپنے تئیں زخمی کر رہا ہے، یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ خود کو زخمی کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اصل میں خدا کی شبیہ کو بگاڑ رہا تھا، اور یہ خود نہیں، اصل میں شریر اس میں ہو کے یہ سارے کام کر رہا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے شریر کے سارے بندھن اور جوئے جو آپ کی زندگیوں پر ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے کہا وہ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کلام کی قدرت سے آزاد ہو جائیں گے، کلام کے وسیلہ سے آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ شریر کے شکنجے اور اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کلام کے سامنے شریر بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کلام آ گیا ہے، کلام کی قدرت آ گئی ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو لا تبدیل ہے۔ ہاللویا! یہ آپ کی زندگیوں میں، گھرانوں میں، ازدواج میں، بچوں میں، شہروں اور ملکوں میں مداخلت کرتا ہے، اور یہ سب کچھ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہاللویا! یہ کلام آپ کی سچویشنز کو بدلنے کو جا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ اس کی بگڑی ہوئی حالت، اس کی کچلی ہوئی حالت یسوع مسیح کو اس کے پاس لے آئی ہے۔ آمین۔ اس کی حالت یسوع مسیح کو اس کے پاس لے آئی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا، خداوند آپ کو وزٹ کرنے کو ہے، یہ بات سچ ہے، یہ جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ جذباتی بات نہیں ہے۔ خداوند آپ کو وزٹ کرنے کو آ رہا ہے۔ خداوند کے قدم، خداوند کا سفر شروع ہو چکا ہے، وہ آپ کو وزٹ کرنے کو آ رہا ہے۔ آپ کی حالت کیسی بھی کیوں نہیں ہے، آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر آئے، میں اس لائق نہیں کہ تو میری زندگی میں آئے۔ ارے اسی لائق تو وہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم کہاں اس لائق تھے کہ ہم خدا باپ کے سامنے جا سکتے، ہم کہاں اس لائق تھے، ہم تو اس لائق تھے کہ ہم پر عدالت ہوتی اور ہمیں مار دیا جاتا، ہمیں آگ کی بھٹی میں جلتا پھینک دیا جاتا، کیونکہ ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا تھا۔ ہم میں سے کون اس لائق ہے؟ کلام میں لکھا ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی راست باز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم اس لائق نہیں تھے، اسی لیے تو وہ آیا ہے تاکہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ ہاللویا! اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے خداوند مجھے اپنے خون سے پورا دھو دے۔ آمین آمین، تاکہ میں اس لائق ہو جاؤں کہ تیرے ساتھ رہ سکوں۔ آمین آمین۔ یہ اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا ہے۔ چھٹی آیت دیکھیے ذرا، اب یہ انکاؤنٹر کیسا ہو رہا ہے۔ لکھا وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر، یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا۔ واہ جی واہ! یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑ پڑا ہے اور اسے، میں یہ خیال کرتا ہوں اس کے سب کانشیس میں کہیں یہ بات تھی کہ یہی خداوند ہے۔ اس کو یہ خیال تھا کہ یسوع یہی ہے جو قبروں میں میرے پاس آ رہا ہے، یہی نجات دہندہ ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو کچلے ہوئوں کو آزاد کرتا ہے۔ ہاللویا! یہ جان گیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے، یہی وہ نبی ہے، یہی وہ کاہن ہے جو کچلے ہوئوں کو آزاد کرتا ہے۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوں جب اس نے اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں ڈالا نا، تو اصل میں یہ اپنی
پوری دوڑ اپنے پورے زور سے دوڑ چکا تھا اور اس نے اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں پھینک دیا. خداوند میں یہ کر سکتا تھا کہ میں اپنے آپ کو تیرے قدموں تک لے آؤں. اب آگے جو کچھ کرنا ہے وہ تو نے کرنا ہے. ہیلیلویا. وہ تو نے کرنا ہے. اس بات کو سمجھیے. سم ٹائمز بلکہ آفن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ کیا کرے. بعض اوقات ہم جو چرچ میں آ کر بھی اپنا منہ سیے رکھتے ہیں اور اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں, نہ دعا کرتے ہیں, نہ خدا کی ستائش کرتے ہیں, نہ اس کی مدح سرائی کرتے ہیں, نہ گیت گاتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کرتے, صرف آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, چندہ ڈال جاتے ہیں, تالیاں تھوڑی بہت بجا دیتے ہیں اور پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں. وجہ یہ ہمارے بندھن, ہمارے جوئے کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ ریزن یہ ہے ہم خداوند کو کہتے نہیں ہیں اپنے منہ سے. کیوں جو پریزائڈر ہے, جو سٹیج پر ہے, جس کے ہاتھ میں مائک ہے, کیوں اس کو زور لگانا پڑتا ہے؟ سبب یہ ہے ہم چرچ میں آ کے بھی ہم بس ہکے بکے, ہم تھکے, ہم چرچ میں آ کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں. فزیکلی چرچ میں ہیں لیکن ہم دماغ ہمارا کہیں اور ہے, سوچیں کہیں اور ہیں, خیالات کہیں اور ہیں. ہم چرچ آ کر کیا ثابت, کس کے سر احسان کر رہے ہیں؟ آپ چرچ آ رہے ہیں. ارے اگر آپ مقدسین کی رفاقت میں آ کے بھی بحال نہیں ہو رہے تو آپ کو بحالی اور خوشی کہاں ملے گی؟ اور لکھا ہے کہ خداوند کی حضوری میں کامل شادمانی ہے. خداوند کی حضوری میں کامل شادمان. اور اگر آپ خدا کی حضوری میں آ کے بھی آپ مایوس آئے اور مایوس نکل گئے, اس کا مطلب کہ آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں انڈیلا نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں بچھایا نہیں ہے. آپ سرنڈر نہیں ہوئے ابھی تک خدا کے حضور. اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا آپ نے. آپ کئی سالوں سے چرچ آ رہے ہیں, چرچ جا رہے ہیں, لیکن آپ کی حالت ویسی کی آپ کے گھر میں ابھی تک نجات نہیں ہے, آپ کی زندگیوں میں نجات نہیں ہے, آپ کے بچے ابھی تک نشے کر رہے ہیں, آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے ابھی تک نافرمان ہیں خدا کے, وہ خدا کو نہیں جانتے. آپ اکیلے چرچ میں آ رہے ہیں اور آپ کا سارا خاندان گھر میں سو رہا ہے. سبب یہ ہے آپ کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس طور سے انکاؤنٹر, ملاقات نہیں ہوئی ہے. آپ نے خداوند کو ابھی تک خداوند مانا ہی نہیں ہے اپنی زندگی کا. اگر مان لیں آپ کی حالت بدل جائے, کیونکہ جب آپ خداوند کو خداوند مان لیں گے آپ کی زندگی میں اس کی بادشاہی قائم ہو جائے گی. ہیلیلویا. اور پھر آپ اس کی مرضی سے موو کریں گے. پھر آپ جہاں جائیں گے اصل میں آپ خدا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ جہاں کھڑے ہوں گے خدا کھڑا ہوگا, آپ جہاں موو کریں گے خدا آپ کے ساتھ موو کرے گا, کیونکہ خدا کا روح آپ کے اندر ہے. جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو وہ انعام کے طور پر ہمیں مل گیا, اور اب ہم اکیلے نہیں, اب ہم روح القدس کے ساتھ موو کرتے ہیں, اور ہم چیزوں کو, ہم حالات کو بدل دینے کی قدرت رکھتے ہیں, کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بریک تھرو آئے, آپ کے خاندان میں بریک تھرو آئے, اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں آپ کے شہروں, گلیوں, محلوں میں بریک تھرو آئے, آپ کو مکمل طور پر خدا کو سجدہ کرنا ہے. اپنے سارے ایشوز, اپنی ساری پرابلمز, اپنی ساری بیماریوں, اپنے سارے گھاٹوں کے ساتھ خدا کے قدموں میں آنا ہے, اور خدا کو اجازت دینی ہے کہ خدا ان سب کو ڈیل کرے. یاد رکھیے آپ اکیلے شریر کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں. آپ کو شریر سے جنگ کرنے کے لیے خدا باپ کی, روح القدس کی, خدا کے بیٹے کی مدد کی ضرورت ہے. شریر کیسے آپ کے تابع ہوگا؟ شاگردوں نے آ کر بتایا جب وزٹ سے واپس آئے نا, خداوند تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. اس طرح تابع ہوگا. وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا. اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے, اس کی شکل و صورت بگڑی ہوئی ہے, یہ شریر کے قبضہ میں ہے, اس کے اختیار, اس کی قدرت میں ہے, لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو لے کر یہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں چلا گیا ہے. بعض اوقات ہم یہ کہتے رہتے ہیں خداوند شیکل موٹر دیں گے نا تو پھر ہی چرچ جاواں گے.
गड्डी देगा तो फिर ही चर्च जावांगे। आप जो कुछ आपके पास है आप उसे लेकर खुदावंद के कदमों में आ जाइए। हमारे एक जानने वाले थे, वो एक ही बेटा था उनका, और वो भी मेंटली ठीक नहीं था। ज़बरदस्ती शादी कर दी उसकी, बेटी हुई, फिर बेटियां, 2 ट्विन्स बेटियां हुई। उन्हें कहा खुदावंद के कदमों में आएँ, चर्च आएँ, तौबा करें, निजात करें। और कहते थे शौकत जदों खुदा मनु पोतरा देगा उदों चर्च आवांगा। खुदा ने पोतरा नहीं दिता। गुनाह च बदी च मर गया, कब्रां दे थल्ले वे, मिट्टी दे थल्ले वे, पोतरा नहीं देता खुदा ने। हम खुदा को शर्तें ना बताएं, हम खुदा की सुने। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में ज़ाहिर होना चाह रहा है, हम खुदावंद के हुज़ूर अपने आप को उंडेल दें। पोतरा लेने का बेहतरीन तरीका ये था, पोतरियों को लेके खुदा के कदमों में जाता, कहता खुदा तेरा शुक्र तूने पोतरियां दी हैं, अब खुदा मेहरबानी कर और मुझे पोता भी अता कर। खुदा खुश हो के हो सकता है अगली बार 2 इकट्ठे ही दे देता, लेकिन जिहड़ी शर्त तू लाई सी ना, ओ बाबा खुदा नू पसंद नहीं आई। तू मर गया है गुनाह च, ना खुदा नू कबूल किया, ना अपने पोतरे वेख सकिया। में इस शख्स के ये पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, शरीर की गिरफ्त में है, लेकिन ये तमाम तासीरों को लेकर ये खुदावंद के कदमों में आ गया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सारे मसलों का हल खुदावंद यीशु मसीह के पास है। कोई और सलूशन नहीं है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती है। छोटे से छोटा मसला और बड़े से बड़ा मसला यीशु मसीह के नाम से दुरुस्त होता है। कोई और सोर्स नहीं है, कोई और जरिया नहीं है आपकी मुश्किलों को आसानी में बदलने का। आमीन, आमीन। सुनिए, वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। ये जो तासीरें उसके अंदर है ना, असल में ये शरीर की तासीरों को भी लेके खुदावंद के कदमों में आ गया था। वो लश्कर उसके अंदर ही है। और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूं मुझे अजाब में न डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, नापाक रूह इस आदमी में से निकल आ। क्यों नापाक रूह निकल आए? क्यों? क्योंकि ये पाक रूह अब इसमें रहना चाहती है। हालेलुया। इसलिए ये नापाक रूह इसमें से निकल आए। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या? उसने कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ों पर सूअरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकल कर सूअरों में दाखिल हो गईं। और वो गौल जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। मुझे भेजा है ताकि कुचले हुओं को आज़ाद किया कि नहीं किया? अब जो लोग इसे उस हालत में देखा करते थे, वो लोग इसे बैठे, कपड़े पहने और होश में देखकर अपने साथ वाले से कहिए, खुदावंद कुचले हुओं को आज़ाद करता है। हालेलुया। उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूअरों का माजरा उनसे बयान किया। ऐसे ही थोड़े ही हैकल में खुदावंद के मज़बा पर खड़े होकर कह रहा है, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। उसने मुझे
ताकि अंधों को बिनाई, कैदियों को रिहाई और कुचले हुओं को आज़ाद करूं। अपने दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए और कहिए अगला नंबर मेरा है। हालेलुया। अगला नंबर किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? आज़ाद होने के लिए। आमीन। अब वो कुचले हुओं को आज़ाद करता है, आज़ाद करता है। और अब मैं जिस तरफ को रुख मोड़ने को हूँ वो इंतहाई संजीदा बातें हैं। मेरे साथ देखिए ज़रा यशायाह 53 बाब। आपको आज़ाद करने के लिए किसी ने कीमत चुकाई है। आपको रिहाई देने के लिए किसी ने कीमत चुकाई है। वो कीमत क्या है? आप जो कुचले हुए थे, आप जो शरीर की गिरफ्त में थे, आप जो उसके नापाक इरादों में पकड़े और जकड़े हुए थे, आप कुचले हुए को आज़ाद करने के लिए कोई और कुचला गया है। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? खुदा का बेटा यीशु। मेरे से देखिए ज़रा यशायाह 53 बाब उसकी 10वीं आयत। ये यशायाह 52 बाब 53 बाब ये मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से नबूवती तौर पर यशायाह नबी ने लिखा। 10वीं आयत ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। लेकिन खुदावंद को यानी खुदा बाप को पसंद आया। खुदा बाप को पसंद आया। क्या पसंद आया? कि उसे कुचले। किसको? किसको? खुदा के बेटे यीशु मसीह को। क्या करे? इज्जत बख्शे, जलाल बख्शे, आला मर्तबा दे? नहीं, ऐसा नहीं लिखा। खुदा बाप को, खुदावंद को पसंद आया कि उसे यानी यीशु मसीह को कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। हालेलुया। क्या ही पावरफुल वर्ड है। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। आपको बात समझ आ रही है? आपकी बदकिरदारी, आपके गुनाह, आपकी बदी ये किस पर लादी गई है? खुदा के बेटे यीशु मसीह पर लादी गई है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। असल में जो गुनाह, जो बदी हमारी थी, वो यीशु मसीह पर लादी गई है। उसे पसंद आया, खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। सुनिए, इससे पेशतर कि वो हम कुचले हुओं को आज़ाद करता, वो खुद हमारे लिए कुचला गया है। क्या आप शुक्रगुजार हैं? क्या आप शुक्रगुजार हैं? क्या आप वाकई शुक्रगुजार हैं? क्या आप दोनों हाथ आसमान की जानिब उठा के बुलंद आवाज से कह सकते हैं, खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारी खातिर कुचला गया है और तूने बाप की फर्मा बरदारी की है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी जान देने के लिए, तेरा खून बहाने के लिए। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आमीन। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले।
کیوں کچلے؟ اسی باب کی 5ویں آیت دیکھتے ہیں. کیوں اس کو کچلے؟ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث. کیا آپ کو اپنے بائبل میں یہ لفظ مل رہا ہے کچلا گیا؟ کیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے. ہماری بد کرداری کے باعث وہ راست باز کچلا گیا، اس لیے کہ ہم کچلے ہووں کو آزاد کر سکے. صرف یہ مقصد تھا، صرف یہ مقصد تھا. اس کی داڑھی کیوں نوچی جا رہی تھی؟ اس کے منہ پہ کیوں تھپڑ پڑ رہے تھے؟ اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج، اس کی پسلی میں نیزہ کیوں تھا؟ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ ہم کچلے ہووں کو آزاد کر سکے. وہ خود کیوں کچلا گیا؟ وہ خود کیوں ذلیل ہوا؟ اس نے کیوں موت بلکہ لعنتی موت کو قبول کیا؟ وہ کیوں صلیب پر مصلوب ہوا؟ سبب یہ ہے ہم کچلے ہووں کو وہ آزاد کر سکے. ہم کچلے ہووں کو. کیا آپ میں کوئی کچلا ہوا ہے جو آزاد ہونا چاہتا ہے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کو برہ کے خون سے انوائنٹ کیا جائے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی رونق پھر سے واپس آ جائے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے کوئی میڈیسن نہیں، آپ کے لیے برہ کا خون بہایا گیا ہے جو آپ کے چہرے کی رونق کو بحال کر سکتا ہے، آپ کے بدنوں سے بیماریاں لے سکتا ہے، آپ کو شریر کی گرفت سے 100% آزاد کر سکتا ہے. وہ آپ کی کچلی ہوئی حالت سے آپ کو بدلی ہوئی حالت میں لا سکتا ہے. اس کے کلام میں قدرت ہے، اس کے نام میں قدرت ہے، اور وہ اس لیے کچلا گیا ہے کہ ہم کچلے ہوئے آزاد ہو سکیں. ہیلیلویا! ہم کچلے ہوئے آزاد ہو سکیں. ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اپنے ساتھ والے سے کہیے، اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے. کہیے کہیے کہیے، دوبارہ کہیے. آمین آمین. آپ ایمان لاتے ہیں یہ جو کچھ لکھا ہے یہ سچ اور اٹل ہے؟ پھر یہ لکھا ہے اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے. شوکت صدیق آپ پہ ہاتھ رکھے یا نہ رکھے، کلام کہہ رہا ہے اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے. ہیلیلویا! شوکت صدیق آپ کو چھوئے یا نہ چھوئے، اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے. اور میں پروفیٹیکلی اس چیز کو ڈکلیئر کروں گا، آپ کے بدنوں میں جہاں جہاں بیماریاں ہیں، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے مار کھانے سے وہ بیماریاں شفا میں بدل رہی ہیں. وہ بیماریاں شفا میں بدل رہی ہیں. آپ کے کڈنیز ہیل ہو رہے ہیں، آپ کی ہڈیاں ٹھیک ہو رہی ہیں، آپ کے ہارٹ ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کی بلڈ پریشر، بلڈ شوگر کلام خدا کی قدرت سے نارمل ہو رہے ہیں. آپ میں زندگی واپس آ رہی ہے، آپ کے گھروں سے بیماریاں نکل رہی ہیں، کیونکہ اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے. یسوع مسیح کے نام سے اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا! اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے. کوئی ہو جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہے میں شفا پا چکا ہوں؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، یس میں شفا پا چکا ہوں، کیونکہ کلام کہتا ہے اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. اور یہ کلام سچا ہے، یہ کلام سچا ہے. اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے میں شفا پا چکا ہوں. آمین آمین. میں شفا پا چکا ہوں. اور سنیے، جو میں شکل و صورت کی بات کر رہا تھا، بگڑ جانے کی بات کر رہا تھا،
اگر اسی باب کی دوسری آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں، آپ کی صورت، آپ کی شکل کیوں بحال ہو گئی ہے؟ وجہ ہے اس کی کوئی، ایسے ہی نہیں سب کچھ بحال ہوا۔ سنیے، مسیح کے بارے لکھا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ یعنی یسوع آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی یہ لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ کہ آپ میں سے کوئی شکر گزار ہے اس بات کے لیے؟ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ یہ وہ سین ہے جو گتسمنی سے شروع ہوا اور مصلوبیت تک خداوند گیا ہے۔ یہ وہ سین ہے، اس کی صورت وہاں بگڑ رہی تھی، اور کچھ مورخ، تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا چہرہ سوج کر ڈبل ہو گیا تھا۔ یعنی یہ جو سر ہے، یہ سوج کر، جو میری اس وقت سر کا حجم ہے یا سائز ہے، یہ ڈبل ہو جائے۔ مائی گڈنس، خوف آئے گا اس کو دیکھ کر، خوف آئے گا۔ لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ لکھا ہے بائبل میں، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن و جمال نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے؟ کیونکہ شوکت صدیق اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ آپ میں سے ہر ایک اس کی نظروں کے سامنے تھا، اور آپ کی جان بچانے کے لیے، آپ کو اصلی صورت پر ڈھالنے کے لیے اس نے اپنا آپ دے دیا، تاکہ زاہد بچ جائے، شوکت بچ جائے، ندیم بچ جائے، کرسٹینا بچ جائے۔ میں ان کی جگہ مار کھاؤں گا، میں ان کی جگہ پیش ہوں گا، میں ان کی جگہ عدالت بھگتوں گا، میں ان کی جگہ مارا کوٹا اور ستایا جاؤں گا، تاکہ یہ بچ جائیں۔ کتنی بڑی قربانی خداوند نے دی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں گا، میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں گا۔ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ یہ پرپز ہے، یہ مقصد ہے میرے زمین پر آنے کا، میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ اور سنیے، اب اس نے جب ہمیں آزاد کر دیا ہے اپنا خون بہا کے، میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو ایک اور رخ پر لے جانے لگا ہوں۔ آپ میں سے کتنے تیار ہیں کلام کے لیے؟ میں ایک اور جلوہ، ایک اور جھلک آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ کلام میں ہم نے سیکھا خدا باپ کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اور پھر اسی باب میں ہم نے سیکھا کہ وہ ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ سنیے، اب جب خداوند نے اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کر دیا، جب خداوند نے اپنا آپ ہماری خاطر دے دیا، وہ سزائیں، وہ دکھ، وہ مصیبت، وہ سولی جو آپ کو اور مجھے اٹھانی تھی، جب خداوند نے خود اٹھا لی اور اس کی اپنی صورت، اپنی شبیہ، سب کچھ بگڑ گیا۔ اصل میں اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے آپ کو اور مجھے اپنا آپ پیش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ہیلیلویا! آپ کو اور مجھے آزاد کیا گیا ہے، آپ کو اور مجھے رہائی ملی ہے، ہمیں مخلصی ملی ہے، ہمیں چھٹکارا ملا ہے، ہمیں نجات مل گئی ہے، اور اب ہم ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ اب ہم شریر کو للکار سکتے ہیں۔ اب ہم شریر کے ہاتھوں سے چھوٹ چکے ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور اب اس کے نام سے، یعنی یسوع مسیح
मसीह के नाम से शरीर हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया। अपनी एड़ियां झटकिए और कहिए शरीर मेरे पांव के नीचे है। जब यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है, जब उसने अपना खून बहा दिया है, तो ना सिर्फ उसने बदनी शिफा दी है बल्कि उसने हमारी रूहों को भी जला बख्शी है, उसने हमारी रूहों को भी शिफा दी है, उसने हमारी रूहों को भी निजात दी है। और अब हम शरीर के कब्जा से छूटकर नूर के फरजंद बन गए हैं। हम यीशु मसीह के लोग बन गए हैं और हम उसके गला के, उसके खानदान के लोग बन गए हैं। और अब शरीर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि हम यीशु मसीह के खून की कीमत ठहरे हैं। हमारे लिए खून दिया गया है। और अब अपने साथ वाले से कहिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नहीं, बहुत को लंबा करना है, नहीं, ये छोटी खुशखबरी नहीं है। आमीन। क्या कितनी बड़ी खुशखबरी है? बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओ बहुत बड़ी खुशखबरी। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम का खत, उसका 16वां बाब। हालेलुया। और अब आपके अंदर एनर्जी आ जानी चाहिए, आपके अंदर कुव्वत और जोर आ जाना चाहिए। आप अपने पांव पे बैठे ना रहे बल्कि आप खड़े हो जाए, क्योंकि कलाम में कुदरत है। और यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमियो का खत लिखते हुए कह रहा है, 16वां बाब 20वीं आयत, और खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो आपको कुचल रहा था, अब खुदा का बेटा यीशु जल्द उसे हमारे पांव के नीचे, खुदा का बेटा यीशु शैतान को अब क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? हमारे पांव के नीचे। अगर आपकी एड़ियों में दम है तो शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलना शुरू करें। अगर आपके पंजों में दम है, शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलना शुरू करें। उसका चेहरा मसक जाएगा, उसकी कुदरत खत्म हो जाएगी, उसका जोर टूट जाएगा, क्योंकि आप कलाम को बुनियाद बनाकर आप खड़े हो गए हैं और आपने कलाम पर ईमान रखा है। और कलाम यह कह रहा है कि खुदा का बेटा यीशु और रावाशांतो वो जल्द शैतान को हमारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठा, बुलंद उठाइए दोनों हाथ और कहिए मैं जल्द शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलूंगा। बुलंद आवाज से, इख्तियार के साथ। क्यों कुचलूंगा? क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। यह है चर्च का इख्तियार, यह है चर्च का जोर, यह है चर्च के पास कुदरत कि वो शैतान को चर्च के पांव के नीचे जल्द कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए शरीर कुचला जाने को है, क्योंकि मेरी एड़ियों में दम है, मेरे पंजों में दम है और खुदा के कलाम ने मुझे इख्तियार बख्शा है कि मैं उसे कुचलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जल्द शरीर को हमारे पांव के नीचे, हमारे पांव के नीचे, हमारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। हमारे पांव के नीचे, हमारे पांव के नीचे। और याद रखिए हमारे पांव के नीचे इसलिए भी वो कुचला जाएगा क्योंकि उसको गलगता के मकाम पर यह तजर्बा हो चुका है कि किसी के पाँव के नीचे किस तरह से कुचला जाया जाता है। हालेलुया। वो गलगता के मकाम पर
کھوپڑی کے مقام پر جہاں صلیب نصب کی گئی اور وہاں پر خداوند کے پاؤں اوپر تھے اور وہ کھوپڑی خداوند کے پاؤں کے نیچے تھی. شریر سن لے تو اس لیے بھی کچلا جائے گا کیونکہ ہم نے اپنے خداوند کو تجھے گلگتہ کے مقام پر کچلتے ہوئے دیکھا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. جسے ہمارے خداوند نے کچلا ہے ہم بھی اسے کچل لیں گے. دونوں طرف کا تجربہ ہے. سنیے, اس کو کچلے جانے کا تجربہ ہے اور مسیح میں ہو کر ہمیں کچلنے کا تجربہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. شریر ہمارے پاؤں کے نیچے کچلا جائے گا, کچلا جائے گا, کچلا جائے گا. اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے اور اس کے بارے میں اس کتاب کے لیے لکھا ہے, کہا ہے آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی شوشہ آسمان بھی ٹل جائیں گے, زمین بھی ٹل جائے گی. اس کے بارے میں لکھا ہے یہ ابد تک قائم رہتا ہے, یہ ابد تک قائم رہتا ہے. اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی ابدی ہو جاتے ہیں, وہ بھی ابدی ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی بیماریاں کتنی بھی پرانی کیوں نہیں ہیں, آپ کے ایشوز, آپ کے معاملے کتنے بھی پرانے کیوں نہیں ہیں, خداوند کا یہ کلام قبول کیجئے. خداوند کہہ رہا ہے میں شریر کو, شیطان کو, اس کے کاموں کو بھی بیچ میں, اس کی لائی ہوئی بیماریوں کو بھی بیچ میں, اس کے کھڑے کیے گئے مسئلوں اور مسائل کو بھی بیچ میں تمہارے پاؤں کے نیچے جلد کچلوا دوں گا, جلد کچلوا دوں گا. سنیے پولس کیا کہہ رہا ہے, اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جن لوگوں کے اندر یہ سوال ہے میرے مسئلے کب حل ہوں گے, ان کے لیے یہ جواب ہے. ان کے لیے کیا جواب ہے؟ آپ کی بیماریاں کب جائیں گی, آپ کی بیماریاں کب آپ کے بدنوں کو چھوڑیں گی, آپ کے چہرے کی رونق کب بحال ہوگی, آپ کے گھرانے میں خوشی کب آئے گی, آپ کو روزگار کب ملے گا, آپ کو برکت کب ملے گی, آپ کو اولاد کب ملے گی, آپ کو اپنا گھر کب ملے گا, آپ کو نجات کب ملے گی. کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں شیطان کو تمہارے پاؤں کے نیچے جلد کچلوا دوں گا. ہاللیلویا. آپ کا معجزہ قریب ہے, آپ کا معجزہ قریب ہے. وہ آپ کو آزاد کرنے کو آیا ہے, وہ آپ کو آزاد کرنے کو آیا ہے. آپ کی بیٹیوں کے رشتے, آپ کے بیٹوں کے رشتے, آپ کے گھر میں خدا کی بادشاہی جلد قائم ہوگی. آپ کے شوہر خدا کے وفادار ہوں گے, آپ کی بیویاں خدا کی وفادار ہوں گی. آپ کی بیویاں آپ کی اور اپنے ساتھ والے سے کہیے حوصلہ کیجئے, خدا ایسا کرنے کو ہے, خدا ایسا کرنے کو ہے. دوبارہ سے کہیے اس کو, حوصلہ کیجئے, خدا ایسا کرنے کو ہے. خوشی آپ کی میراث ہے, خدا کی قدرت آپ کی میراث ہے, خدا کی برکت آپ کی میراث ہے, خدا خود آپ کی میراث ہے. ہاللیلویا. خدا خود ہماری میراث ہے, خدا خود ہماری میراث ہے, خدا خود ہماری میراث ہے. کوئی دونوں ہاتھ بلند کرے اور ایمان کے ساتھ اس کلام کو قبول کرے. راشاتے دے بورا ریمبون ترولی کراستے دربلارو. کرسٹینا خدا فرماتا ہے میں نے تیری دعا سن لی ہے. او روشاتے دے دو. کرسٹینا خدا فرماتا ہے تیرے لیے سب کچھ تیار ہے,
تیرے لیے سب کچھ تیار ہے، بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے اور میں سب کچھ کو تیرے سامنے لاؤں گا. میں تجھے سرپرائز کروں گا، میں تیرے خاندان کو سرپرائز کروں گا. اے برو سانتریلی گراتو، یسوع مسیح کے نام سے وہ جلد شریر کو تیرے پاؤں کے نیچے کچلوا دے گا. کوئی قبول کرے. بھائی زاہد، میں ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حزقیل یہاں پر میٹنگز پریزائڈ کر رہا ہے. خداوند خدا فرماتا ہے میں جلد شریر کو حزقیل کے پاؤں کے نیچے کچلوا دوں گا. اے بروشاتے دے رو، جلد 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 رابانترو درکلورے، جو سیریس ہے وہ کھڑا ہو جائے. خداوند فرماتا ہے میں جلد کروں گا. اور رابانترو لکھواستے اور ریبوشاتا وہ کہہ رہے میں جلد کروں گا، میں جلد کروں گا، میں جلد کروں گا، میں جلد کروں گا. یس یس، کام کسی اور طرف شروع ہو گیا. اپنی دونوں آنکھیں بند کیجئے، اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے. یس 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 یس. ریزنتندرے لے کے ریبو ساندرو لے رے ای پورو شوٹو تو رابا شانتے دے 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 شونٹو. یس، خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، خدا آپ سے کلام کر رہا ہے. خداوند فرماتا ہے تاخیر ختم ہوئی، تاخیر ختم ہوئی، دیر ختم ہوئی. خدا فرماتا ہے اب میں اور دیر نہیں کروں گا. اے بورو سونٹو لو رے، پاکستانی چرچ کے دروازے کھل چکے ہیں. پوری دنیا کے لیے پاکستانی چرچ کے دروازے کھل چکے ہیں، کھل چکے ہیں، کھل چکے ہیں. پابو بابارے ساندرے لے رے. یس، ریبو سانترے. خداوند پھر کہہ رہا ہے، خداوند کہہ رہے جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں اب میں ایسی دیر نہیں کروں گا. خداوند فرماتا ہے میں جلد یہ سب کچھ کروں گا، میں جلد یہ سب کچھ کروں گا، میں جلد یہ سب کچھ کروں گا. خداوند فرماتا ہے ہاللویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور شکر گزاری کیجئے، شکر گزاری کیجئے، شکر گزاری کیجئے. خداوند فرماتا ہے میں جلد یہ سب کچھ کروں گا، میں جلد یہ سب کچھ کروں گا، میں جلد یہ سب کچھ کروں گا. خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے میں جلد یہ سب کچھ کروں گا. خداوند قرض کے جوؤں کو توڑ رہا ہے. خدا قرض کی لعنتوں سے آپ کو آزاد کر رہا ہے. آپ سوچ رہے تھے میں کب آزاد ہوں گا، میں کب آزاد ہوں گی. سنیے خدا کہہ رہا ہے میں جلد قرض کی لعنتوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کچلوا دوں گا. او ہاللویا. کوئی ہو جو ایمان لائے، کوئی ہو جو کہے آمین، کوئی ہو جو کہے میں ایمان لاتا ہوں. ریستے ریباندرے لکرادو. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rizandandrigla raposandre le reto gorre. Le reto gorre pes. غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کیجئے. سب کے سب، سب کے سب، سب کے سب بیگانہ زبانوں میں دونوں ہاتھ آسمان کی جانب سیدھے اوپر اٹھائیے اور بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا شروع کیجئے. خدا کا روح بڑی قدرت کے ساتھ یہاں اترا ہوا ہے. وہ آپ کی ضرورت کے موافق آپ کو کلام دے رہا ہے. آپ کی ضرورت کلام سے پہلے پوری ہو چکی ہے اور اب بھی اس کی قدرت جاری ہے، اب بھی اس کا کلام جاری ہے. اس کی قدرت ہے بوراتان دے رے کے ریبو سانتو. یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے. ایبرو شاٹے شاٹے لیگنٹو برسٹو. Yes, 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 hallelujah. Rodondo rebedende regerebo sandro. میری بیٹی قرضہ تیرے گھر سے جاتا رہا ہے، قرض کی لعنت تیرے گھر سے جاتی رہی ہے. تیرا خاندان اب قرض لینے والا نہیں ہوگا بلکہ قرض دینے والا ہوگا.
तेरा खानदान कौमों को कर्ज देगा, तेरा खानदान कौमों को कर्ज देगा। रासो दो रो ए रोशन के यस खुदावन, खुदा फरमाता है तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि कर्ज देगा, तू कर्ज लेगा नहीं। ए खानदान सुन, खुदा फरमाता है कर्ज की लानत टूट चुकी है, कर्ज की लानत टूट चुकी है। और खुदा बाप ने यीशु मसीह के वसीले से इस लानत को तेरे पांव के नीचे कुचलवा दिया है। यस 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 Zandandrele gradora Kokorre boshate आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बहुत अरसा हुआ हाथ खाली है, रुपया उनके हाथों में नहीं है। खुदावंद फरमाता है ये दौर खत्म हुआ, ये दौर खत्म हुआ और अब मैं जल्द बहार लेकर आऊंगा। मैं जल्द अपने नाम की खातिर तुझे प्रॉस्पर करूंगा, मैं तुझे खुशहाल करूंगा। रुपया तेरे घर में आएगा, तेरे हाथ की कमाई पर मैं अपनी बरकत डालूंगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानी होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। खुदावन तेरा खुदा फरमाता है किसी को बेटा चाहिए और खुदा कह रहा मैंने बेटा दे दिया है, मैंने बेटा दे दिया है। काशिफ और सोनिया, तुम्हारे दिल की ये ख्वाहिश पूरी हुई है। Oh, thus says the Lord, Kashif. Thus says the Lord. 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 रज़िया, खुदा फरमाता है मेरी बेटी तुम मेरी निगाह में हो। शमाउन और रज़िया, खुदा फरमाता है तुम मेरी निगाह में हो। भाई शमाउन, खुदा कह रहे हैं पूरे दिल से मेरा तालिब हो तो मैं तेरी दुआ सुनूंगा और तुझे औलाद बख्शूंगा। पूरे दिल से, पूरे दिल से, पूरे दिल से। खुदावंद फरमाता है मैं शरीर को जल्द तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा दूंगा। खुदावंद फरमाता है मैं शरीर को जल्द तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा दूंगा। जल्द 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 जल्द। हालेलुया। आप जितने लाइव देख रहे हैं, खुदावंद आपका खुदा फरमाता है मेरी कुदरत और मेरी बादशाही तुम्हारे घरों में कायम हो गई है। खुदा फरमाता है बरकत आसमानों से जारी हो चुकी है। खुदा फरमाता है आपका अपना घर होगा। खुदावंद आपका खुदा फरमाता है आपके बच्चों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा,
خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے آپ کے بچے ہائر ایجوکیشن تک پہنچیں گے, آپ کے بیٹے پی ایچ ڈی کریں گے, آپ کی بیٹیاں پی ایچ ڈی کریں گی. خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے آپ چھوڑے ہوئے نہیں ہیں, آپ رد کیے ہوئے نہیں ہیں. خداوند نے آپ کی دعاؤں کو سنا ہے اور خداوند آپ کو جواب دے چکا ہے. خداوند جلد شریر کو آپ کے پاؤں کے نیچے کچلوا دے گا اور آپ فاتح ہوں گے, آپ فاتح ہوں گے, آپ فاتح ہیں, آپ فاتح ہیں یسوع مسیح میں. آپ کے گھر سے شریر کی بادشاہت ختم ہوتی ہے اور خدا کی بادشاہت قائم ہوتی ہے, خدا کی بادشاہت قائم ہوتی ہے. خدا باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے یہ منت کرتا ہوں, اپنے روح کو اسی طور پر ان میں سے ہر ایک پر اور ان کی زندگیوں اور گھرانوں اور خاندانوں پر بہنے دے. خدا باپ, یہ دریا اب رکنے نہ پائے خدا, یہ سلسلہ اب رکنے نہ پائے خدا, یہ تسلسل اب چلتا رہے. اور خدا اپنے روح القدس کی قدرت سے ان میں سے ہر ایک کو جنہیں تو نے کچلے ہوں سے آزاد کیا ہے, یہ توفیق دے کہ یہ اب دوسرے بہت سو تک پہنچ سکیں اور انہیں آزاد کر سکیں. ان میں سے ہر ایک پر تیری برکت ہو. یہ کلام 30 نہیں 60 نہیں 100 گنا پھل لائے, یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے.